اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الاول ما یختص بالمفرد الف المفرد المذکر فللمفرد المذکر لفظۃ واحدہ وہی ذا۔ مصنف صاحب نے کل کی بحث میں یہ اشارہ کیا کہ اسم اشارہ جو ہے، جتنے بھی اسماء اشارہ ہے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا کہ مشار الیہ کے اعتبار سے اسماء اشارہ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو مفرد ہوں گے یا تثنیہ یا جمع۔ پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ یا تو وہ مذکر کے لیے ہوں گے یا وہ مؤنث کے لیے ہوں گے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آج فرماتے ہیں کہ آج ہم یہ بحث کریں گے کہ وہ اسماء اشارہ کے جو مفرد کے لیے ہیں، وہ جو مؤنث کے لیے ہیں، وہ جو مذکر کے لیے ہیں، وہ جو تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو شروعات کرتے ہیں مصنف کے مفرد مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے اسماء اشارہ میں۔ فرماتے ہیں المفرد المذکر، کیونکہ ہم اس کی متن کو پڑھ چکے اس لیے تطبیق کر رہے ہیں عبارت کی۔ المفرد المذکر، مفرد مذکر جو ہے اس کے لیے فللمفرد المذکر لفظۃ واحدہ، ایک ہی لفظ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ وہی ذا، وہ ذا ہے۔ اچھا، یہ بس ایک ہی لفظ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ مشار الیہ جو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ مشار الیہ اگر مفرد ہے یعنی ایک ہے اور مذکر ہے تو اس صورت میں آپ اس لفظ ذا کو استعمال کریں گے۔ مثلا اگر کسی مرد کی طرف، ایک مرد کی طرف اشارہ کرے تو کہیں گے مثلا ھذا، اس طرح، یا ذا۔ یہ تھا مفرد مذکر کے لیے۔ اب فرماتے ہیں با میں کہ المفردۃ المؤنثہ، مفرد مؤنث کے لیے کیا ہے؟ وَلِلْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ عَشْرَةُ الفاظ، 10 الفاظ ہیں کہ جو مفرد مؤنث کے لیے ہیں۔ خمسۃ مبدوءۃ بذال، ان میں سے 5 ایسے الفاظ ہیں کہ جو ذال سے ابتدا ہوتی ہے، ان کی 5 کی ابتدا ذال سے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ وہی، فرماتے ہیں وہ یہ ہیں ذی و ذی بالاشباع، یعنی ذی اس ہا کو ایسے کھینچ کر پڑھیں، اشباع یعنی کھینچ کر پڑھیں کہ وہ یا ظاہر ہو، یعنی ذی کر کے پڑھیں، ذہ نہیں بلکہ ذی۔ و ذہ، تیسرا لفظ کون سا ہے؟ ذہ بالقصر، کسرہ کے ساتھ ہا کو کسر دیں لیکن بغیر اشباع کے، یعنی ذہین بن نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 الفاظ۔ و ذہ بالاسکان، سکون کے ساتھ ہا پر کیا ہے؟ جزم دیں، ذہ سکون کے ساتھ۔ اور 5واں جو لفظ ہے وہ ہے ذاتو، وہی اغربھا۔ یہ 5 الفاظ بیان کرنے کے بعد جب ذات کو بیان کیا، ذاتو، تو اس کے لیے فرمایا وہی اغربھا، یہ جو لفظ ذاتو ہے یہ اغرب ہے۔ اغرب ہے یعنی اجنبی ہے۔ اجنبی ہے کس اعتبار سے؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ اجنبی ہے؟ اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ذاتو ہے یہ دوسروں کے اعتبار سے یہ کم استعمال ہوتا ہے، بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کم استعمال ہوتا ہے، یعنی مفرد مؤنث کے لیے جو 5 الفاظ ذکر کیے ان میں سے سب سے زیادہ کم استعمال ہونے والا ذات ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُ ذَاتِ بِمَعنَى صَاحِبَةٍ، اور یہ مشہور ہے، یہ بات مشہور ہے کہ ذاتوں کو استعمال کیا جاتا ہے بے معنی صاحبہ۔ اچھا، کس طرح؟ کیا قول ہے کہ جس طرح آپ کا یہ کہنا ذات جمال، کسی خوبصورت لڑکی کو مثلا کوئی دیکھے
یا عورت کو دیکھے، خاتون کو دیکھنے کے بعد کوئی کہے کہ ذات و جمالن، ذات و جمالن یعنی اے صاحبت و جمالن، یعنی وہ حسن کی مالکہ ہے یا خوبصورتی کی مالکہ ہے، صاحبہ وہی مالکہ، تو یہ ذات و بمعنی صاحبہ آتا ہے، یہ مشہور ہے۔ او بمعنی اللتی، یا یہ ذات و اللتی جو موصولہ ہے، جس کی بحث انشاءاللہ کچھ اوراق کے بعد آنے والی ہے، یہ بمعنی اللتی جو کہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اس کی معنی بھی یہ دیتی ہے، لیکن یہ کون کہتا ہے؟ فی لغت بعض تین، بنو تمیم والے جو ہیں ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بمعنی اللتی بھی آتی ہے، یعنی ذات و بمعنی اللتی بھی جو موصول ہے اس کی معنی بھی دیتے ہیں، یعنی موصول بن جاتی ہے، یہ کہیں گے۔ حق الفراء، فرا نے اس طرح حکایت کی ہے، اس کی مثال پیش کی ہے کہ ذات و اللتی کی معنی میں آئے، بالفضل ذو فضلکم اللہ بہ، والکرامت ذات اکرمکم اللہ بہا، بالفضل اس فضیلت، ذو بمعنی یہاں پر الذی ہے کہ وہ فضیلت، فضلکم اللہ بہ کہ جو فضیلت آپ کو اللہ نے دی ہے، والکرامت اور وہ عزت، ذات اکرمکم اللہ بہا کہ جو عزت آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تو یہاں پر شاہد مثال ہماری یہاں پر ہے کہ والکرامت ذات، یعنی والکرامت اللتی اکرمکم اللہ بہا، خود فرما رہے ہیں آگے، اے اللتی اکرمکم اللہ بہا، فلہا حینئذ ثلاثۃ استعمالات، مصنف فرماتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس ذاتوں کے تین استعمالات ہو گئے۔ کون سے تین استعمالات؟ پہلا استعمال یہ اسماء اشارہ میں، دوسرا استعمال بمعنی صاحبہ، اور تیسرا استعمال اس کا جو اللتی کی معنی میں، جس طرح بعض بنو تمیم والوں نے کہا، تو لہٰذا یہ کیا ہے، تین استعمال ذاتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بحث کی یہ ان 5 الفاظ کی کہ جو مفرد مؤنث کے لیے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی ابتدا ذا سے ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَخَمْسَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِالتَّاء، اور 5 ایسے الفاظ ہیں کہ جو مفرد مؤنث کے لیے استعمال تو ہوتے ہیں لیکن ان کی ابتدا تا سے کی جاتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ تی و تہی بالاشباع، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں تاکہ یا ظاہر ہو، تہی اس طرح، و تہ بالکسر، تہ کسر سے پڑھیں یعنی بغیر اشباع کے تاکہ یا ظاہر نہ ہو، تہی کر کے نہ پڑھیں، و تہ بالاسکان، اور تہ کر کے پڑھیں سکون کے ساتھ، و تا۔ یہ 5 الفاظ، یہ جو 10 الفاظ بتائے یہ فقط مفردہ مؤنثہ کے لیے تھے۔ اب دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں ما یختص بالمثنى، وہ الفاظ کہ جو تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ الف اس میں بیان کرتے ہیں کہ المثنى المذکر، جو ابتدا کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ تثنیہ مذکر، یعنی وہ اسماء اشارہ کے جو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ ذَانِ بِالْأَلِفِ رَفْعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، وَذَيْنِ بِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصْبًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ۔ اب یہاں پر اس تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو بھی بتایا اور اس کا اعراب بھی بتا دیا۔ حالت رفعی میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا، یہ اعراب ہے کس کا؟ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ ذان کا۔ تو فرماتے ہیں والے تثنیۃ المذکر ذان، تثنیہ مذکر کے ذان استعمال ہوتا ہے بالالف رفعا، حالت رفع میں الف، کا قولی تعالی جیسے
اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فذانک برہانان، شاہد مثال ہماری یہاں پر ہے فذانک۔ یہ آیت جو ہے سورہ قصص آیت نمبر 32 ہے، وہی جو آیت ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ یہ پوری آیت ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ جو ہے گریبان میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجئے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ فذانک برہانان، یہ دو معجزے آپ کی، فذانک برہانان من ربک، یہ دو معجزے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اس طرح اس کی وہ پوری تفصیل جو ہوتی ہے۔ علی کل حال یہاں پر ہماری شاہد مثال کیا ہے؟ فذانک ہے۔ تو یہاں پر یہ ذانک ہماری شاہد مثال ہے، اور یہ کیا ہے؟ ذانک، یہ ذانک، اس میں جو مثلا فا ہے، حرف استئناف ہے مبنی علی الفتح ہے، پھر یہ ذانک، اور یہ کیا ہے؟ کاف جو بعید کے لیے انشاءاللہ اس کی بحث آگے آ رہی ہے، یہ ساری اس میں ہے۔ تو یہ رفعی حالت میں، کیونکہ یہ برہانان یہ کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ذانک مبتدا ہے، پھر برہانان اس کی خبر ہے۔ خیر، یہ بحث تھی اس کی رفعی حالت کی۔ تو دیکھیں یہاں پر ذانک میں حالت رفعی میں الف ہے، وَذَيْنِ بِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصْبًا، اور حالت جری میں اور حالت نصبی میں یا آئے گا اس پر۔ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ، یہ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ، أَرِنَا الَّذَيْنِ، تو یہاں پر الَّذَيْنِ یہ کیا ہے؟ یہ حالت، اس کی حالت دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا آیا ہے۔ کیوں یا آیا ہے؟ کیونکہ مصنف نے خود کہا کہ حالت نصبی اور جری میں اس پر یا ہوگا۔ یہ آیت جو ہے جو سورہ فصلت اور آیت نمبر 29 ہے، پوری آیت وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ قیامت کے دن جو ہے کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، دونوں کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوار ہوں۔ تو اس طرح اس کی علی کل حال یہاں پر شاہد مثال جو ہے وہ ہے الذین میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں المثنی المؤنث، تثنیہ مونس کے لیے، والے تثنیۃ المؤنث، تثنیہ مونس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں تان ہے، اس کا وہی اعراب بالالف رفعا، حالت رفعی میں اس پر الف آتا ہے، جیسے قول کا جاءتنی ہاتانی، وہاتین بالیاء جرا و نصبا، حالت نصبی اور جری میں کیا آتا ہے؟ اس پہ یا آتا ہے۔ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اہدبنتی ہاتین، یہ آیت بھی سورہ قصص کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں وہ حضرت شعیب نبی نے کہا تھا کہ جو اس کا پہلا حصہ آیت کا کہ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، شعیب نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کروں، حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا، جو مشہور قصہ ہے قرآن کا یہ بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں کہ ما یختص بالجمع، اسماء اشارہ میں سے وہ لفظ کے جو مختص ہیں جمع کے لیے۔ جمع کے لیے ایک لفظ ہے، چاہے مذکر کے لیے استعمال کریں یا مونس، یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ اولائی، اولائی، قال اللہ تعالی
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اولائک یہ اولائی جمع کے لیے ہے اور کاف اس کے ساتھ جو ہے بعید کے لیے ملحق ہوا ہے. اچھا اولائک هم المفلحون. وقال تعالی اور ایک اور آیت ہے ہؤلاء بناتی. یہاں پر بھی اولائی یہ کیا ہے جو ہے اولائی جمع کے لیے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے والے میں اولئک هم المفلحون یہ دیکھیں یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسرے میں ہؤلاء بناتی وہ میری کیا ہے بیٹیاں. تو یہاں پر دیکھیں ہؤلاء پہلے میں مذکر اور دوسرے میں مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سورہ ہود ہے اس کی پھر بھی تفسیر ہے اس کو نہیں چڑھتے زیادہ. وبنو تمیم یقولون بنو تمیم والے کیا کہتے ہیں اولا. اس اولا کو اولا نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں اولا. یعنی ہم نے جب اس کو ذکر کیا تو اولا پڑھا یعنی حمزہ مقصورہ کے ساتھ نہیں پڑھا ہم نے الف ممدودہ کے ساتھ پڑھا. الف ممدودہ وہ الف مقصورہ کے ساتھ اولا کر کے پڑھتے ہیں جس طرح لکھا ہوا ہے یہاں پر اولا بالقصر قصر کے ساتھ حمزہ مقصورہ. وقد اشرت الى هذه اللغة بما ذكرته بعد من ان اللام لا تلحقه في لغة من مده. مصنف فرماتے ہیں کہ وقد اشرت الى هذه اللغة ہم نے اس لغت کی طرف اشارہ کیا تھا بما ذکرته جب ہم نے ذکر کیا بعد من ان اللام لا تلحقه في لغة من مده کہ جب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے ساتھ لام ملحق نہیں ہوتی. پیچھے جب ہم نے ذکر کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ لام ملحق ہوگی کس کے ساتھ لام ملحق نہیں ہوگی تو وہاں پر یہ کہا تھا پیچھے یہ جملہ تھا کہ والبعید بالکاف مجردۃ من اللام مطلقا او مقرونۃ بها الا فی المثنى مطلقا وفی الجمع فی لغة من مدہ. تو جو اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں مشہور جو ہے پڑھتے ہیں یعنی لغت بنو تمیم کے علاوہ تو مد کے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں یعنی آخر میں جو چھوٹا حمزہ آتا ہے اس طرح جو پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ لام کو ملحق نہیں کرتے. لیکن یہ مد کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہے بغیر مد کے پڑھتے ہیں. تو ان کے ہاں جائز ہے کہ اولا کے ساتھ لام ملحق ہو سکتا ہے اولا لکھا ان کے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا جو مشہور نظریہ ہے. ٹھیک یہ ہو گیا. اب 3 مرحلے یہ ختم ہو گئے. پھر چوتھے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ المشار الیہ قریب و بعید جس کی طرف اشارہ کیا جائے جس کو مشار الیہ کہتے ہیں وہ 2 قسم کا ہوتا ہے یا تو قریب ہوگا یا بعید ہوگا. الف پہ فرماتے ہیں المشار الیہ القریب اگر مشار الیہ قریب ہو فإن کان قریبا اگر وہ نزدیک ہو جی اب اسم الاشارہ مجردا من القاف کہ ہم اس کے لیے جو اسم اشارہ لائیں گے اس میں قاف ملحق نہیں کریں گے مجردا من القاف قاف سے خالی ہوگا وہ وجوباً یہ واجب ہے. کیوں بھائی اس لیے کہ کاف آتا ہے بعید کے لیے اگر ہم قریب چاہتے ہیں تو پھر کاف سے خالی رکھنا پڑے گا. ایک شرط کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا واجب ہے کہ کاف سے خالی رکھیں. اگر کاف سے خالی نہیں رکھا تو کام گڑبڑ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کیا ہے قریب کی مانا چاہتے ہیں اور کاف بعید کے لیے آتا ہے. وَمَقْرُونًا بِحَاءِ التَّنبِیہ جَوَازًا اور دوسرا کام یہ اس پر ہائے تنبیہ لگانا جائز ہو جائے گا کیونکہ ہائے تنبیہ کیا ہے دور کے لیے نہیں آتی اس لیے وہ لگانا جائز ہے. جاءنی ہاذا بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءنی ذا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کاف تو نہیں لائیں گے لیکن ہائے تنبیہ بھی لانا جائز ہے واجب نہیں ہے آپ کی مرضی ہے. اس ذا کے ساتھ مثلا یہ کوئی بھی اسم اشارہ اس کے ساتھ ہا کو ملائیں یا ہا کو نہ ملائیں بس یہ شرط ہے کہ کاف کو نہیں ملانا چاہیے. وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ کاف آتا ہے بعید کے لیے اور ہم چاہتے ہیں قریب کی معنی. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ هَاءَ التَّنبِيهِ تَلْحَقُ اسْمَ الْإِشَارَةِ بِمَا ذَكَرْتُهُ بَعْدُ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہائے تنبیہ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی اسماء اشارہ کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں. من انہا اذا لحقتہ اور ہم نے یہ کہا کہ اگر اس کے ساتھ یہ ملحق ہوتی ہے ہائے تنبیہ تو اس وقت لم تلحقہ لام البعد تو اس وقت لام بعید جو ہے وہ بھی ملحق نہیں ہوتی. اب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کہا اگر قریب کے لیے استعمال ہو
تو قریب کے استعمال کے لیے ایک تو آپ کو کاف سے خالی رکھنا پڑے گا اس کو، دوسرا اس پر ہائے تنبیہ لگانا جائز ہو جائے گا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہائے تنبیہ آ جائے گی تو پھر لام بھی آپ ملحق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب بھی ہائے تنبیہ آتی ہے تو لام جو ہے لام بعد استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لام بھی اس کاف کی طرح ہے، یہ لام بھی بعد اور بعید کے لیے آتا ہے، اور ہم کیا ہے قریب کی مانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ملحق نہیں کر سکتے۔ با میں فرماتے ہیں کہ المشار الیہ البعید، مشار الیہ کی ایک دوسرا قسم جو ہوتا ہے اس کا وہ بعید کا ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَجَبَ اقْتِرَانُهُ بِالْكَافِ، اگر مشار الیہ بعید ہو تو پھر واجب ہے کہ اس کے ساتھ کاف کو ملایا جائے۔ اوپر کیا کہا کہ اگر قریب کی مانا چاہتے ہیں تو واجب ہے کاف سے خالی رکھیں، یہاں فرماتے ہیں کہ اگر آپ بعید کی مانا چاہتے ہیں تو پھر واجب ہے کہ کاف کو ملائیں، کیونکہ کاف بعید کے لیے آتا ہے۔ اما مجردتاً من اللام، پھر کاف کو ملانے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کاف کو لام سے علیحدہ رکھیں، یعنی بغیر لام کی کاف کو لائیں، جیسے ذاک ہے، نحو ذاک، او مقرونۃ بہا، یا لام کے ساتھ لے کر آئیں اس کو، جیسے ذالک ہے، کاف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ اچھا، وَتُمْنَعُ اللَّامُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ، تین جگہوں پر کیا ہے لام کو آپ ملحق نہیں کر سکتے۔ پہلی قسم الاول احداها المثنى، پہلا کیا ہے تثنیہ میں، مثلا تثنیہ میں تقول ذانک کہہ سکتے ہیں، تا ذانک میں دیکھیں کاف آ گیا، وہ بھی بعید کے لیے لیکن آ گیا، تانکا یہ کیا ہے کاف آ گیا بعید کے لیے، ذانکا تثنیہ مونس کا ہے، تثنیہ مذکر کا ہے، ذانکا تثنیہ مذکر اور تانکا تثنیہ مونس کا ہے۔ تو پہلے میں دیکھیں کاف آیا ہے لام نہیں، دوسرے میں بھی اس طرح ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کاف بعید ان کے اوپر داخل ہو جائے، ان کے ساتھ ملحق ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ ولا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذانی لک یا تانی لک، یہ نہیں کہہ سکتے، ولا یقال ذانی لک ولا تانی لک۔ اچھا، ایک پہلا یہ بیان کر دیا، یہاں پر کیا ہے لام کو نہیں آنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کون سا ہے جہاں پر لام ملحق نہیں ہو سکتی؟ الجمع فی لغت من مدہ، اس جمعوں کے ساتھ بھی جس پر کیا ہے جو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے مشہور ہے اولائی، جیسے اولائکا ہے تو اولالکا اس کو نہیں پڑھ سکتے، فرمایا کہ تقول اولائکا ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اولائلک، لیکن ومن کسرہ قال اولالک، جنہوں نے اس کو کسر کے ساتھ پڑھا ہے ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے، یعنی وہ کاف بھی لے کر آئیں گے اور لام بھی لا سکتے ہیں، جس طرح مثال پیش کی ہے۔ یعنی اس جمع میں دو چیزیں ہیں، دو لغتیں ہیں۔ ایک لغت والے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو ہم کسر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی الف مکسورہ کے ساتھ، تو ان کے لیے جائز ہے، تو وہ لام ملحق کر سکتے ہیں۔ اور جو الف ممدودہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا پیچھے مثالوں میں، تو پھر وہاں الف ممدودہ آنے کی صورت میں ملحق نہیں ہو سکتا لام، اس لیے دو مثالیں پیش کی۔ تیسرا مرحلہ الثالثۃ اذا تقدمت علیہا ہاء تنبیہ، جب اس پر ہاء تنبیہ کیا ہے مقدم ہو، یعنی جب بھی اس پر، یعنی کس پر، اسماء اشارہ پر، کوئی بھی اسماء اشارہ ہو اس پر کیا ہے ہاء آ جائے تو اس کے ساتھ آپ لام کو ملحق نہیں کر سکتے، جیسے ہاذاک، یہ ہاذاک یہ تو درست ہے، ولا یجوز ہاذالک، ہاذالک آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تین مرحلے تھے جہاں پر لام نہیں آ سکتا۔ پہلا یہ کہ تثنیہ کے مورد میں مطلق تثنیہ چاہے مذکر کا مؤنث کا، یا جو ہے دوسرا مرحلہ کہ جو اس کو مد کے ساتھ جمع کو پڑھتے ہیں وہ نہیں ملا سکتے، البتہ جو مقصورہ کر کے پڑھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں کہا کہ جب اس پر ہاء تنبیہ کیا ہے داخل ہو جائے، مقدم ہو جائے، تو پھر آپ اس کو کیا ہے بغیر لام کے تو پڑھ سکتے ہیں اور کاف کے ساتھ، لیکن کاف ہو اور لام
اس پر داخل ہو جائے، یعنی ممنوع جو چیز ہے وہ لام ہے، کاف وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کنفرم جس طرح پیچھے اشارہ ہے کہ دونوں بعید کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک قانون ہے کہ یہاں پر کاف کو ملاق کر سکتے ہیں اور لام کو ملاق نہیں کر سکتے۔ یہ تمام کلام تھا ہمارا اسماء اشارہ میں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔